دنیاوی ترقی آپ کو دکھاتا ہوں. ان پڑھ آنے والا بچہ دنیا میں آیا کتنی ترقی کی. اللہ اکبر. گھوڑے کی پیٹھ سے اترا, اس نے سائیکل کو بنا لیا اور ترقی کی. اس نے پھر موٹر سائیکل کو وضع کر لیا اور ترقی کی. اللہ اکبر. اس نے فور ویلر بنا لی اور ترقی کی. اس نے ان پڑھ آنے والا بچہ کتنی ترقی کر رہا ہے. اللہ اکبر. کہ زمین کے سینے پر اس نے ٹرین کو توڑا دیا. اب ہزاروں لوگوں کو لے کر ٹرین دوڑنے لگی. اتنی ترقی کی. اللہ اکبر. ان پڑھ آنے والے بچے نے کہ اس نے پھر جو ہے ہوائی جہاز کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. حقیقت یہی ہے کہ آپ نہیں بولیں گے. محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہیں. میں کوئی اور بات نہ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور اپنے علماء سے ایک گزارش کرتا ہوں, یا تو نصیحت سمجھ لیں یا پھر گزارش سمجھ لیں. بات یہ ہے کہ آپ بھی اور سامنے والے بھی توجہ سے نعیمی کا پیغام سن لیں. میں چاہتا یہ ہوں, واللہ بتا رہا ہوں, کہ ایک ایک لفظ سے آپ کو فائدہ ہو اور ان علماء کی دعائیں مل جائیں. ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ دین کی بات آپ تک پہنچا دی جائے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو غور سے آپ میری بات کو سنیں گے انشاءاللہ, اور اسٹیج والے بھی غور کریں گے. اور شان عرب جو ایک شاعر اہل سنت ہیں, مجھے امید ہے کہ وہ تقریر سن کے ہی جائیں گے, درمیان میں اٹھ کے نہیں جائیں گے. غور کرنا. میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں. میں نے کلام مقدس کی آیت کریمہ پڑھی, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا, تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا, اس حال میں کہ تم کچھ جانتے نہ تھے. مطلب دنیا میں تم ان پڑھ آئے. آپ مجھے بتائیں, دنیا میں جو بچہ آتا ہے وہ ان پڑھ ہی تو آتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں سے پڑھتا ہے. تمام بچے دنیا کے اندر ان پڑھ ہی آتے ہیں. یہ رب نے کلام مقدس میں کہا ہے, فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیئا, تم کچھ جانتے نہ تھے. پھر میں نے کیا کیا؟ تمہیں سماعت دی تاکہ تم سن کے علم حاصل کر لو. میں نے تمہیں بصارت دی تاکہ تم دیکھ کے علم حاصل کر لو. مطلب کان دیے ہیں اللہ نے تاکہ تم اس سے علم حاصل کرو. اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ دیکھ کے علم حاصل کر لو. اور رب فرماتا ہے والافئدہ, میں نے تمہیں دل دیا تاکہ دل کے ذریعے فیصلہ کر لو کہ کون سا علم بہتر ہے. اللہ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا, تم دنیا میں ان پڑھ جاتے ہو, تم دنیا میں ان پڑھ جاتے ہو. میں نے تمہیں سماعت دی, سن کے علم حاصل کر لو. میں نے تمہیں بصارت دی, اللہ اکبر, دیکھ کے علم حاصل کر لو. میں نے تمہیں دل دیا تاکہ تم دل کے ذریعے فیصلہ کر لو. ذرا توجہ چاہوں گا. ان پڑھ آیا تھا بچہ دنیا میں, دنیا والوں سے تعلیم حاصل کی تو کتنی ترقی کی. میں ذرا دو ترقی آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا 10-15 منٹ میری تمہید آپ غور سے سن لیں. اللہ اکبر. ان پڑھ آیا تھا بچہ دنیا میں, دنیا والوں سے پڑھا تو ذرا دینی ترقی دیکھیں. اللہ اکبر. دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں سے تعلیم حاصل کی تو کوئی امام اعظم بن گیا, کوئی امام شافعی بن گیا, کوئی امام احمد بن حنبل بن گیا, کوئی امام اعظم. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں کوئی سیدی سرکار اعلی حضرت بن گیا. حالانکہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں سے پڑھا تو کوئی
حجت الاسلام بن گیا، کوئی مفتی اعظم ہند بن گیا۔ دنیا میں ان پڑھ آئے تھے، اتنی ترقی کی دین کے معاملے میں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا، حدیث پاک کے مفہوم کو بتا دیا۔ کوئی محدث بن گیا، کوئی مترجم قرآن بن گیا، کوئی مفسر بن گیا، حالانکہ یہ بچہ دنیا میں ان پڑھ آیا تھا، یہ دین کے معاملے میں اتنی ترقی کی، اللہ کے رسول کے فرمان کا مطلب بتا دیا، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو بتا دیا، حالانکہ دنیا میں ان پڑھ آیا تھا تو اتنی ترقی کر لی کہ اللہ اکبر، دینی ترقی کا جواب نہیں۔ ذرا سبحان اللہ بول کے بتائیں اور بولے محبت سے، دینی ترقی کا جواب نہیں۔ آپ دیکھیں یہ دنیا میں آئے تھے ان پڑھ، دنیا میں آنے کے بعد پڑھا تو ناظم اجلاس بن گئے۔ یہ دنیا میں ان پڑھ آئے تھے، انہوں نے محنت کی، شاعر اہل سنت بن گئے۔ مفتی فیض صاحب تشریف رکھتے ہیں، دنیا میں آئے تھے ان پڑھ، دنیا والوں سے پڑھا تو ایک جامعہ نعیمیہ کے مدرس بن گئے اور آپ کے مسجد کے امام بن گئے۔ مطلب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دینی ترقی کا جواب نہیں، حالہ میں دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں سے پڑھا۔ اب ذرا غور کرنا، دنیاوی ترقی آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان پڑھ آنے والا بچہ دنیا میں آیا، کتنی ترقی کی، اللہ اکبر، گھوڑے کی پیٹھ سے اترا، اس نے سائیکل کو بنا لیا اور ترقی کی، اس نے پھر موٹر سائیکل کو وضع کر لیا اور ترقی کی، اللہ اکبر، اس نے فور ویلر بنا لی اور ترقی کی اس نے۔ ان پڑھ آنے والا بچہ کتنی ترقی کر رہا ہے، اللہ اکبر، کہ زمین کے سینے پر اس نے ٹرین کو دوڑا دیا، اب ہزاروں لوگوں کو لے کر ٹرین دوڑنے لگی، اتنی ترقی کی، اللہ اکبر، ان پڑھ آنے والے بچے نے کہ اس نے پھر جو ہے ہوائی جہاز کو وضع کر لیا، ہوائی جہاز کو بنا لیا، اب ہزاروں لوگ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ حالانکہ دنیا میں ان پڑھ آیا تھا، کون سمجھ سکتا تھا کہ ہم ہوا میں اڑ کر کے سفر کریں گے؟ اور ذرا ترقی دیکھیں، جو بات آئے گی نا آپ اس میں مچلیں گے، ذرا توجہ چاہوں گا، اللہ اکبر، اتنی ترقی کی ان پڑھ آنے والے بچے نے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹری لائن کو دیکھیں، اس نے پہلے الٹرا ساؤنڈ کی مشین بنا لی، آپ کے جسم میں پتھری کو دیکھ لیا، اس کا ایم تک کا بتا دیا کتنی بڑی پتھری ہے۔ اور ترقی کی آنے والے بچے نے جو کہ دنیا میں ان پڑھ آیا تھا، اس نے پھر ایم آر آئی کی مشین بنا لی، دماغ کے اندر، پوری باڈی کے اندر جتنی نسیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نسوں کو دیکھ لیا۔ اور ترقی کی ان پڑھ آنے والے بچے نے دماغ کی سرجری کر دی، دل کا آپریشن کر دیا، آپ کے گردوں کو آپریشن کر دیا۔ حالانکہ دنیا میں ان پڑھ آیا تھا تو اتنی ترقی کی، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں، ڈاکٹری لائن کا جواب نہیں، انجینئرنگ لائن کا جواب نہیں، اللہ اکبر۔ اور آگے غور کریں، جو یہ موبائل ہے نا، موبائل، یہ دیکھیں آپ، غور کریں اس کی ترقی کا عالم کیا ہے۔ کون جانتا تھا اس بات کو کہ یہ ان پڑھ آنے والا بچہ اتنی ترقی کر جائے گا؟ آپ بیٹھے ہیں مراد آباد میں چکر کی ملک میں، آپ چاہیں تو آپ کروڑوں میل کی دوری پر یہیں سے بیٹھے بیٹھے بات کر سکتے ہیں، وہ لوگ کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جلسہ پوری دنیا لائیو دیکھے تو یہ جلسہ لائیو دکھایا جا سکتا ہے، بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے لیکن لائیو آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے۔ مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا وہ ان پڑھ آیا، دنیا میں آنے کے بعد دنیا والوں سے پڑھا تو نہ دینی ترقی کا جواب اور نہ دنیاوی ترقی کا جواب۔ اب توجہ چاہوں گا، اتنی ترقی کی ان پڑھ آنے والے بچے نے کہ وہ چاند پہ چلا گیا، وہ چاند پہ چلا گیا، وہ چاند پہ چلا گیا۔ اب بتاؤ چکر کی ملک والوں، آپ کا کیا خیال ہے اس پیغمبر اعظم کے بارے میں، اس کائنات کے رسول کے بارے میں، جس نے دنیا میں آنے
آنے کے بعد دنیا والوں سے نہیں پڑھا، ان کو ان کے رب نے پڑھا کر کے بھیجا ہے۔ ان پڑھانے والا بچہ اگر دنیا والوں سے پڑھے تو چاند پہ چلا جائے، اور میرے آقا کی ترقی کا عالم یہ ہے انہیں ان کے رب نے پڑھا کر کے بھیجا، انہیں چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ زمین پہ کھڑے ہو کر اگر چاند کو اشارہ کر دے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ نعرے تکبیر، بہت اچھے، نعرے تکبیر۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں اور استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور بول دے ذرا سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ۔ اور ذرا تھوڑی تقریر سن لیں میرے عزیز، آپ جتنے بیٹھے ہیں ان پڑھ آئے تھے دنیا میں آنے کے بعد، دنیا والوں سے پڑھا تو آپ نے سنا اتنی ترقی کی کہ بندہ چاند پہ چلا گیا۔ اب بڑی توجہ چاہوں گا، لیکن میرے آقا نے دنیا میں آنے کے بعد کسی دنیا دار سے نہیں پڑھا، ان کو ان کے رب نے پڑھا کر کے بھیجا ہے۔ الرحمن علم القرآن، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور کا بچپنے کا عالم ہے، آپ پالنے میں لیٹے ہیں، آقا کی انگلی اٹھی ہے، آقا اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کبھی دائیں کو جاتا ہے، کبھی چاند بائیں کو جاتا ہے۔ میرے آقا کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر جو دنیا والوں سے پڑھے وہ چاند پہ چلا جائے، لیکن آقا معراج کی رات وہاں گئے کہ ساری دنیا کتنی ترقی کر لے لیکن وہاں جا نہیں سکتی جہاں کائنات کے رسول گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ذرا بولی دیں سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میرے عزیز سنیے گا، کیونکہ آج یہ دستار بندی کا پروگرام ہے، قرآن پاک ان حفاظ نے حفظ کیا ہے۔ ذرا قرآن پاک کی عظمت سنتے چلیے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو بلند مقام پہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء بڑی غور کریں گے، قرآن پاک سے پہلے بھی کتابیں دنیا میں آئیں۔ اللہ اکبر۔ انجیل کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، توریت کتاب اللہ۔ قرآن پاک کی عظمت سمجھیے، قرآن پاک سے پہلے 3 بڑی کتابیں دنیا میں آئی، لیکن ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ توریت چاہیے کوہ طور پہ آؤ، اے عیسیٰ انجیل چاہیے اپنے معبد خانے میں آؤ، اے داؤد زبور چاہیے اپنے عبادت خانے میں آؤ۔ اللہ نے قرآن سے پہلے 3 بڑی کتابیں دنیا میں بھیجی اور تینوں کتابوں کو ایک ہی بار میں دنیا میں بھیج دیا۔ مطلب انجیل ایک ہی بار میں دنیا میں آ گئی، زبور ایک ہی بار میں دنیا میں آ گئی، انجیل ایک ہی بار میں دنیا میں آ گئی۔ لیکن علماء سے پوچھئے گا یہ کتابیں دنیا میں آ کے بکھر گئیں، سلامت نہ رہی، لوگوں نے احکام کو بدل دیا، کچھ کا کچھ کر دیا۔ اللہ نے ان تینوں کتابوں کو اٹھا لیا، لیکن جب میرے مصطفیٰ پر، میرے پیغمبر اعظم پر جب قرآن نازل ہوا، ذرا قرآن کی عظمت سمجھیے گا۔ قرآن پاک ایک ہی بار میں دنیا میں نہیں آیا، بلکہ ضرورت کے مطابق 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ کبھی کوئی سورت آتی، کبھی کوئی آیت آتی، کبھی کوئی آیت کا جز آتا، کبھی مکے میں آتے ہیں جبریل، کبھی مدینے میں آتے ہیں۔ 23 سال تک قرآن پاک
تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، مطلب بکھر بکھر کے آتا رہا۔ اگلے جملے پہ غور توجہ چاہوں گا۔ پہلی کتابیں کتاب کی شکل میں دنیا میں آئیں، آ کر کے بکھر گئی، سلامت نہ رہی، لیکن قرآن پاک کی عظمت دیکھے۔ قرآن پاک بکھر کے آیا لیکن اللہ نے ایسا جمع کیا۔ اب قیامت تو آئے گی لیکن قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ کل ہی بولیں گے آپ شاید، یا پھر ہو سکتا مفتی فہد کے جلسے میں بولیں۔ میں نے سنا یا جلسے بھی تھوڑے الگ الگ ہوتے ہیں، جلسہ سب کا برابر ہوتا ہے۔ محلے میں جو بھی جلسہ ہو یہ آقا کی محفل ہے، یہ کسی پارٹی کی محفل نہیں ہے، لہٰذا محبت سے سبحان اللہ بول دیں۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ قرآن پاک کی عظمت یہ ہے کہ کوئی قرآن پاک کو گھٹا بڑھا، بولیں بولیں، گھٹا بڑھا نہیں سکتا۔ اور تاریخ گواہ ہے میرے عزیز، تاریخ لوگ اٹھے تھے، ہم گھٹا دیں گے، ہم آیتیں نکال دیں گے، ہر دور میں اٹھتے رہے، ہر دور میں باتیں کرتے رہے۔ ابھی کچھ زمانے پہلے کی بات ہے، ایک مکار آدمی جس کو وسیم رضوی کے نام سے لوگ جانتے تھے، اس نے کہا تھا کہ قرآن پاک سے 26 آیتوں کو نکال دیں گے، 26 آیتوں کو باہر کر دیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے جس نے قرآن پاک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، اللہ نے اس کو بدل دیا، نیست و نابود کر دیا۔ لیکن قرآن پاک جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا آج تک ویسا کا ویسا ہی ہے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ تھوڑا اگر آپ ساتھ دے دینا سبحان اللہ بول کے تو میں سمجھوں گا بات آپ سمجھ نہیں، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ ایک بڑی علمی اور کام کی بات کر دوں، قرآن پاک پتہ کیا ہے؟ ذرا سنیے گا۔ دنیا کے اندر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، کہیں ملیالم، کہیں تلگو، کہیں جو ہے پنجابی، کہیں مراٹھی، کہیں اردو۔ اہل اسٹیج کی بڑی خاص توجہ چاہوں گا میرے عزیز۔ اردو آپ ہم سب بولتے ہیں، لیکن جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان کے پیچھے دو باتیں آپ کو ملیں گی: قدیم زبان، نئی زبان، اولڈ زبان، ماڈرن زبان۔ مطلب 100-200 سال گزرتے ہیں تو زبان پرانی ہو جاتی ہے، پھر نئے الفاظ آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، پراچین ہندی الگ ہے، آدھونک ہندی الگ ہے۔ مطلب جو اردو میر امن کے زمانے میں بولی جاتی تھی، اقبال کے زمانے میں بولی جاتی تھی، جو اردو غالب کے زمانے میں بولی جاتی تھی، جب سے لے کے آج تک زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ آپ کو کہنا پڑے گا غالب کے زمانے کی اردو قدیم اردو ہے، آج کے زمانے کی اردو یہ نئی اردو ہے۔ پہلے جو پنجابی بولی جاتی تھی اس پنجابی میں اور آج کی پنجابی میں فرق ہے۔ پہلے جو ملیالم بولی جاتی تھی اس دور کی ملیالم میں آج کی ملیالم میں فرق ہے۔ ذرا ان جملوں کو غور سے سمجھیے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر زبان 100-200 سال میں بدل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ پرانی زبان ہے اور یہ نئی زبان ہے، یہ قدیم زبان ہے، یہ نئی زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا عربی پہ غور کرے، وہ عربی جو پہلے عرب میں بولی جاتی تھی 1400 سال پہلے، جب سے لے کے آج تک زمین و آسمان کا فرق آ گیا، جغرافیہ بدل گیا، ضرب الامثال بدل گئے، کہاوتیں بدل گئی، الفاظ عربی کے بدل گئے۔ 1400 سال پہلے جو عربی بولی جاتی تھی اس دور کی عربی میں اور آج کی عربی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مطلب ہر زبان دو چیزوں میں بٹ گئی، یہ قدیم ہے، یہ جدید ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے ذرا اللہ کے کلام
کلام قرآن مقدس کو دیکھے. قرآن مقدس یہ آج نازل نہیں ہوا, یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. اس دور کی عربی میں آج کی عربی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی عربی پرانی ہو گئی ہے, قرآن کی عربی فرسودہ ہو گئی ہے, نئی زبان لے کر کے آؤ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اگر قدیم زمانے کے اعتبار سے قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن قدیم عربی کا فائدہ دیتا ہے, اور اگر آج کے تناظر میں پڑھا جائے تو قرآن آج کی ٹیکنالوجی, آج کی ترقی, آج کی سائنس کا, یہ سب کا فائدہ دیتا ہے. یہ تو 1400 سال گزرے ہیں. اگر 50,000 سال بھی گزر جائیں تو اللہ کی قسم کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی عربی پرانی ہو گئی ہے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی عربی پرانی ہو گئی ہے, حالانکہ 1450 سال ہو گئے قرآن پاک کو نازل ہوئے. اللہ اکبر. کیوں؟ مولانا معراج برکاتی, وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں بدلتی ہیں, لوگوں کا کلام بدلتا ہے, لوگوں کی تہذیب بدلتی ہے, لوگوں کا تمدن بدلتا ہے, لوگوں کی گفتگو بدلتی ہے, لیکن رب کا کلام کبھی نہیں بدلتا. اعلی حضرت بولے یوں ہے تیرے آگے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبا نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بہت اچھے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی. اللہ کا کلام کبھی نہیں بدلتا. لہٰذا میرے عزیز قرآن پاک کی عظمت سمجھے. میں اس موضوع پہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی جو یہ محفل ہے, آج کی تقریب, یہ حافظ قرآن کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی. ان کا مقام, اللہ اکبر, بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے یہ بچے ہیں. لیکن ایک بات کا ازالہ کرنا چاہوں گا, ذرا پیچھے والوں کی توجہ ہے میری بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں. ذرا ایک بار سبحان اللہ بول دیں سب لوگ. اللہ اکبر. ہم نے یہ سمجھ لیا, زیادہ تر لوگوں کا دماغ یہ ہے, اپنے بچے کو عالم کیوں بنائیں, اپنے بچے کو حافظ کیوں بنائیں, حافظ بن کے مولانا بن کے کرے گا کیا, چند ہزار کی تنخواہ ہوگی, مسجد میں امامت ہی تو کرے گا. زیادہ تر لوگوں کے دل و دماغ میں آج ضیاء الرحمن نعیمی کا پیغام سن لے دل کے کانوں سے جو میں آج سے کہہ رہا ہوں. میرے عزیز لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی. سے منع کر دو تھوڑی دیر کے لیے, یا میں تقریر ختم کر دوں. بس تھوڑی سی میری گفتگو سن لیں آپ, سبحان اللہ بول دیں. لوگوں کے دماغ میں رہیں تو بھئی چائے مت لئیو. اب لوگوں کے دماغ میں ایک بات یہ بٹھا دی کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنا کے کیا کرو گے, ڈاکٹر بناؤ, وکیل بناؤ, انجینئر بناؤ. اگر وکیل بناؤ گے تو بیٹا گاڑیاں خریدے گا, اگر ڈاکٹر بناؤ گے تو بیٹا تمہارے لیے دولت کے انبار لگا دے گا. اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن, عالم قرآن بنانے کے بجائے اگر انجینئر بناؤ گے تو تمہارا بیٹا تمہارے لیے دولت کے انبار لگا دے گا. یہ بات ہم سب کے دل و دماغ میں بٹھا دی اور میرے حضرات نے اس کو مان بھی لیا. اگر ڈاکٹر بنائیں گے تو بیٹا باپ کے لیے کامیاب ہے, اگر انجینئر بنائیں گے تو بیٹا باپ کے لیے کامیاب ہے, اگر وکیل بنائیں گے تو بیٹا اپنے باپ کے لیے کامیاب ہے. وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر امیر بیٹا آپ کو مکان بنا کے دے گا, بلڈنگیں بنا کے دے گا, گاڑیاں خرید کے دے گا. ذرا توجہ چاہوں گا اگلی بات پر.
میرے عزیز اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ وکیل بیٹا مکان دے گا, ایئر کنڈیشن روم دے گا, ڈاکٹر بیٹا مکان دے گا, تو میں ببانگے دوہل بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ حافظ قرآن بیٹا بھی, عالم قرآن بیٹا بھی اپنے باپ کو مکان دے گا, اپنے گھر والوں کو مکان دے گا. فرق یہ ہے ڈاکٹر بیٹا جو مکان دے گا وہ زمین پر ہوگا, عالم قرآن جو مکان دے گا وہ جنت میں ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. عالم قرآن جو مکان دے گا وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. بولو یقین ہے کہ نہیں؟ عالم قرآن جو مکان دے گا وہ جنت میں ہوگا. اور آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ شاید مولانا منع کر رہے ہیں کہ انجینئر مت بناؤ, ڈاکٹر مت بناؤ, وکیل مت بناؤ. میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ, یہاں بچے بیٹھے ہیں, انہیں ڈاکٹر بھی بناؤ, انہیں وکیل بھی بناؤ, انہیں انجینئر بھی بناؤ, لیکن اللہ کی قسم ان ڈاکٹر بنانے سے پہلے ان کے سینے سے قرآن لگا دو, تاکہ جب دنیا سے جاؤ تو یہی بیٹا آپ کو سورہ یاسین پڑھ کے سنا دے. جب دنیا سے جاؤ تو یہی بیٹا تمہاری قبر پہ فاتحہ پڑھے. اور ایک بات اور کہتا ہوں, ذرا توجہ چاہوں گا, ایک بار سبحان اللہ بول دیں. میرے عزیز یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا عالم بنے گا تو مسجد میں امامت ہی کرے گا؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ کسی مدرسے کا مدرس ہی بنے گا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ کا بیٹا حافظ بھی ہو, آپ کا بیٹا عالم بھی ہو, اور آپ کا بیٹا بڑا تاجر بھی ہو. اللہ کی قسم جس دن عالم دین تجارت کرے گا نا, اس دن پتا چلے گا حرام کیا ہے حلال کیا ہے. وجہ تو یہ ہے نا کہ جو تجارت کرتے ہیں وہ عالم نہیں بنتے, اور جو عالم بنتے وہ تجارت نہیں کرتے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا عالم دین اپنے بچے کو بنائیں, بڑا سا کاروبار کرا دیں. یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں امامت ہی کرے گا. اب میں آپ کو بتا دوں, تجارت میرے مصطفیٰ نے کی ہے, تجارت ابو بکر نے کی ہے, تجارت حضرت عمر نے کی ہے, تجارت حضرت عثمان نے کی ہے, تجارت حضرت علی نے کی ہے. اور آپ سنیے, تجارت امام بخاری کرتے تھے. امام بخاری ٹوپیاں بناتے تھے, امام مسلم خوشبو بیچتے تھے, امام نسائی بکریوں کے بچے بیچتے تھے, امام قدوری مٹی کے برتن بیچتے تھے. ایک لمبی تاریخ رہی ہے. ہمارے بزرگ, ہمارے علماء, مفسر, محدث اپنا دین کا کام بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ اللہ کی قسم سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب کیا ہوا؟ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں, عالم بھی بنائیں اور تجارت بھی کرنا سکھائیں. اور دوسری بات میرے عزیز, آپ کا بچہ عالم بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بچہ وکیل بھی ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے علماء کو وکالت کرتے ہوئے. بس اس بات کو غور سے سنیں میرے عزیز, ہمارے دل و دماغ میں جو یہ بات بٹھا دی. آج محلے خالی ہو گئے, اتنا بڑا محلہ ہے, کتنے حافظ ہوں گے, کتنے عالم ہوں گے. ایک مثال دے دوں میں آپ کو میرے عزیز, یہ لائٹ لگی ہے جلسے میں, اگر لائٹ ایک ہو تو روشنی کم ہوگی, 2 لائٹیں ہوں روشنی زیادہ ہوگی, 3 لائٹیں ہوں روشنی اور زیادہ ہوگی. اسی طرح آپ اپنے گھروں میں جب لائٹ جلاتے ہیں, ایک بلب جلائیں گے روشنی کم ہوگی, اور دوسری لائٹ جلائیں گے روشنی زیادہ ہوگی. اسی طرح میرے عزیز ان علماء کی, حفاظ کی مثال روشنی کے مانند ہے. جب ہر گھر میں حافظ ہوگا تو روشنی زیادہ ہوگی, جب ہر محلے کے کونے کونے
ہونے پہ عالم دین ہوگا تو روشنی زیادہ ہوگی. جب روشنی زیادہ ہوگی تو ان علماء کی روشنی میں جہالت صاف نظر آئے گی. پھر ہوگا یہ شادی بیاہ کے موقع پر ڈانس کا خاتمہ ہوگا, شادی بیاہ کے موقع پر خرافات کا خاتمہ ہوگا, کیونکہ گھر میں جب بچہ عالم ہوتا ہے تو کام سنت کے مطابق ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت محبت سے کہتے سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا تھا, آپ کا بچہ عالم بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بچہ تاجر بھی ہو سکتا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. اور آپ کا بچہ آپ چاہیں تو عالم بنائے اور عالم بنا کے آپ کا بچہ وکالت بھی کر سکتا ہے. اللہ کی قسم جس دن ایک ایک عالم وکیل بنے گا, محمد شان عرب, جس دن ایک عالم وکیل بنے گا, اللہ کی قسم اس دن غلط فیصلہ نہیں ہوگا. اس دن پتا چلے گا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. اس وقت غلط رشوت لے کر غلط فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ عالم دین کے سامنے حضرت عمر کی زندگی ہوگی, عالم دین کے سامنے حضرت عثمان کا کردار ہوگا, عالم دین کے سامنے امام حسین کی کربلا کی زندگی ہوگی. اس لیے بچوں کو عالم بناؤ اور وکیل بناؤ. تقریر تو الحمدللہ میں بہت اچھی کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ بس تھوڑا بولی کم رہیں, کوئی بات نہیں, لیکن مجھے لگ رہا کہ بات آپ سمجھ رہے ہیں. میرے عزیز آئیے ایک وکیل دکھاتا ہوں, اس پہ آپ بولیں گے. ایک وکیل آپ کہیں گے مولانا آپ ایسی کہہ رہے ہیں یا ایسا کوئی ہے بھی جو عالم بھی ہو اور وکیل بھی ہو. آئیے میں تاریخ کا ورق پلٹتا ہوں. ایک بندہ ہندوستان کی سرزمین پر اپنے وقت کا عالم بھی ہے, اپنے وقت کا مجتہد بھی ہے, اپنے وقت کا محدث بھی ہے, قرآن پاک کا حافظ بھی ہے, اور یہ بندہ کرسی عدالت پر بھی بیٹھتا ہے. یہ جج بھی ہے وکیل بھی ہے. صبح سے لے کر دوپہر تک یہ کرسی عدالت پہ بیٹھ کر امت کے فیصلوں کو سنتا ہے اور ان کو فیصلے دلاتا ہے. اور جب ظہر کی اذان ہوتی ہے تو یہی وکیل یہی جج اپنی کرسی کو چھوڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے. پھر ظہر کی نماز کے بعد عصر تک فیصلے سنتا ہے, پھر عصر کی نماز پڑھاتا ہے, پھر مغرب کی نماز پڑھاتا ہے. مطلب ہندوستان کا بڑا جج, بڑا وکیل اور بہترین حافظ, محدث, مفکر. اللہ اکبر. بتائے چکر کی ملک والو, یہ 1000 سال پہلے کی بات نہیں, 2000 سال پہلے کی بات نہیں, یہ اللہ اکبر 500 سال پہلے کی بات نہیں, صرف 200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جانتے ہو وہ بندہ کون ہے جو حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, قاری بھی ہے, مجتہد بھی ہے اور اپنے وقت کا وکیل بھی ہے؟ اسی کو ساری دنیا مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی. بے شک سبحان. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے اصلاحیت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. جشن دستار بندی, جشن دستار بندی. ارے انہوں نے بڑی محنت کی ہے, تہذیب عالم نے آپ کے محلے کے مدرسہ بھی ہے ان کا ماشاءاللہ, ان کے نعرے کا تو جواب دے ہی دیں. بڑی محنت سے جلسہ سجایا ہے. بہرحال میں تقریر تو اپنی کر رہا ہوں, لیکن تھوڑا ایک بار اور کہہ دیں مچل کے سبحان اللہ. علامہ فضل خیر آبادی. ایک حافظ اور دکھاتا ہوں, اگلی بات کر کے میں بات کو مکمل کروں گا. سنیے گا میرے عزیز, ایک اپنے وقت کا بادشاہ. اس پہ خاموش رہے نا تو میں سمجھوں گا شاید آپ خاموش ہی رہتے ہیں, خاموش ہی رہتے ہیں, بیٹھے رہو, خاموش ہی رہتے ہیں. سنیے گا, اپنے وقت کا بادشاہ ہندوستان کا 50 سال, محمد شان عرب 50 سال ہندوستان پہ حکومت کی, اکھنڈ بھارت کا حاکم بادشاہ جو کرسی بادشاہت پر بیٹھتا ہے, صبح سے لے کے شام تک وہ امت کی باتوں کو سنتا ہے. 50 سال ہندوستان پہ حکومت کرنے والا, لیکن پتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہی بادشاہ دلی کے جامع مسجد کے اندر قرآن پاک سناتا ہوا نظر آتا ہے. جانتے ہو چکر کی ملک والو وہ بادشاہ کون ہے؟ وہی بادشاہ جس کو ساری دنیا اورنگزیب کے نام سے جانتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा, हम ऐसे थे, हम बादशाह भी थे, हम हाफिज भी थे, हम वकील भी थे, हम आलिम भी थे। मेरे अजीज, मैं कहना ये चाहता हूं, जो आने वाली नस्लें, ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना, इनको आलिम बनाओ और इनको डॉक्टर वकील जो आप बनाना चाहते हैं वो बनाइए। तकरीर जाया मत कीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। मेरे अजीज, सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। आज मेरे मुसलमान मुआशरे का दर्द यही तो है ना, अगर कोई मदरसा खोल ले, उसको सपोर्ट नहीं करते कि शायद ये मदरसे में खा रहा होगा। जगह जगह मदरसे के मुतालिक, मस्जिद के मुतालिक मेरा जुमला याद रखिएगा, अगर मैं इस पे तकरीर करूं तो लंबी होगी। अगर आपका निकाह और आपका अगर अल्लाह अकबर जनाजा अगर सलामत है ना, तो इन मदरसों की बदौलत है, इन मस्जिदों की बदौलत है। अल्लाह अकबर, इन्हीं के सदक़े में तो आपको सब कुछ मिलता है। अल्लाह अकबर। लिहाजा अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को दूसरी डिग्री दिलाइए। अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया है, और अपने पैसों को अल्लाह ने अगर आपको साहिबे सरबत बनाया है, तो अपने पैसों का इस्तेमाल सही जगह करें, क्योंकि कयामत के दिन ये सवाल भी होगा, तूने पैसा खर्च किया कहां है। एक रिवायत पढ़ता हूं और मेरी गुजारिश है, जरा कान खोल के इसको सुनिएगा। मदीना शरीफ में, अल्लाह अकबर, बहुत गौर कीजिएगा अहले स्टेज भी, पैसे को कहां खर्च करना है। मदीना शरीफ में जनाब अब्दुर रहमान फर्रुख वो रहते थे, उनकी बीवी हामिला थी। बड़ी आराम से सुने, उन्होंने एक मर्तबा अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीक हयात, मैं काम से बाहर जा रहा हूं, मुझे लंबा टाइम लगेगा और हो सकता सालों लग जाएं, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। अब्दुर रहमान फर्रुख ने कुछ पैसे दिए और कहा, ये पैसे अगर सही जगह इस्तेमाल होते हो तो कर लेना, वरना मैं तुमसे आकर के ले लूंगा। अब्दुर रहमान फर्रुख कहते हैं, मैं अपनी बीवी को छोड़ करके चला गया। मेरी बीवी हामिला थी, इनका मकान मदीना शरीफ में था, आका के रोजे के कुछ करीब में था। कहते मैं काम करने बाहर चला गया, मुझे टाइम लग गया, काम पे काम निकलता रहा, काम पे काम निकलता रहा, यहां तक के साल 2 साल नहीं बल्कि 22 साल का लंबा अरसा गुजर गया। 22 साल के बाद जब मैं पलट के आता हूं, बड़े दिल के कानों से सुनिएगा, अब्दुर रहमान फर्रुख कहते हैं, मैं 22 साल के बाद मदीना पलटा तो मैंने सोचा अपने घर जाने से पहले रोज़े रसूल पे हाजिरी दे लूं, पहले आका की बारगाह में सलाम पढ़ लूं। कहते मैं रोज़े रसूल पे पहुंचा, अल्लाह अकबर, मैंने हाजिरी दी तो मेरे कानों में हदीस पाक की आवाज आई, मेरे कानों में कुरान पाक की आवाज आई। मैंने किसी से मालूम किया ये आवाज कहां से आ रही है। किसी ने बताया, मुहद्दिसे मदीना शेख रबिया लोगों को मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं, शेख अब्दुर रहमान फर्रुख, मैं भी मस्जिद नबवी में गया, कहते मैं देख के दंग रह गया। चक्कर की मिलक वालों गौर करना, कहते मैं देख के दंग रह गया। 70 साल 80 साल के लोग एक नौजवान के दर्स में बैठे हैं, जिसकी उम्र 20-21 साल की है, वो हदीस पढ़ा रहा है। उसके चेहरे पे मुस्तफा का नूर है, उसकी आंखों में इसके मुस्तफा की चाशनी है, उसके लबो रुखसार पे आका की मोहब्बत की झलक है। वो हदीस पढ़ा रहा है और 70-80 साल लोग उसके दर्स में रो रहे हैं। कहते मैं भी बैठ गया, मैंने भी उस जवान के दर्स को सुना। कहते वो पढ़ाता रहा, लोग रोते रहे, आंसू बहाते रहे। कहते उसके जुमलों ने ऐसा असर किया कि मैं भी अल्लाह अकबर रोने लगा। आप अंदाजा लगाएं, शेख अब्दुर रहमान फर्रुख कहते हैं, जब दर्स खत्म हो गया तो मैंने इरादा किया कि अब मैं अपने घर को चला
جاؤں, لیکن دل میں خیال یہ آیا, بس بات میں پوری کروں گا, دل میں خیال آیا کہ کتنا, اس جملے کو سننا, کتنا خوش نصیب ہوگا وہ باپ جس کا یہ بیٹا ہے, کتنی خوش نصیب ہوگی ماں جس نے اس کو جنم دیا, کتنا خوش نصیب ہوگا وہ خاندان جس خاندان میں یہ پیدا ہوا ہے. کہتے میں نے سوچا بعد میں ملاقات کر لوں گا. لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے, لوگ ان کے دامن کو چومتے تھے. محدث مدینہ شیخ ربیعہ, غور کرنا ذرا بات پہ, کہتے میں اپنے مکان پہ آیا, میں نے دروازہ کھلایا, دروازہ کھولا, میری بیوی نے مجھے دیر کے بعد پہچانا, کہا کہ سلام ہوا. اس کے بعد میں بیوی نے کہا آپ بیٹھ جائیں میں کھانا لگاتی ہوں. کھانا لگایا تو میں نے دو باتیں پوچھی. میں نے کہا میری محبت کی نشانی تو تمہارے پیٹ میں پل رہی تھی وہ نشانی کہاں ہے, اور میں نے 30,000 روپے دیے تھے وہ 30,000 روپے کہاں ہے. بیوی نے جواب دیا آپ کھانا کھا لیں میں پائی پائی کا آپ کو حساب دوں گی. کہتے میں کھانا کھا رہا تھا, اچانک نعروں کی آواز آئی, محدث مدینہ شیخ ربیعہ زندہ باد. کہتے ہیں جب آواز آئی میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تو کیا دیکھا, وہی نوجوان 21 19 20 سال کا جوان, اللہ اکبر, وہی محدث مدینہ شیخ ربیعہ آ رہے ہیں. لوگ ان کے دائیں چل رہے ہیں, لوگ ان کے بائیں چل رہے ہیں, لوگ ان کے پیچھے, لوگ ان سے مصافحہ کرتے ہیں, کوئی اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتا ہے, کوئی ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات دیکھ اس جوان کو, یہ وہ جوان ہے کہ اس کے جملوں نے ایک ہی دل میں میرے دل پہ حکومت کر لی, ایک ہی دن میں میرے دل کو منا لیا, ایک ہی دن میں میرے دل پر حکومت کر لی. اتنا کہا نا تو بیوی رونے لگی. کہا رونے کی بات کیا ہے, بیوی نے جواب نہ دیا. وہ کہتے شیخ عبد الرحمن فروخ وہ محدث مدینہ شیخ ربیعہ گلیوں سے گزرتے ہوئے میرے قریب آ گئے, میرے قریب آ گئے, لگتا تھا میرے گھر میں آ جائیں گے, اور میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, مجھ سے مصافحہ کیا, میرے ہاتھوں کو چومنا چاہا, میں نے منع کر دیا. اب وہ اندر چلے گئے, جب اندر گئے نا تو میری بیوی کے ہاتھوں کو چوما, میری بیوی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. میں نے کہا ماجرا کیا ہے, تو بیوی نے جواب دیا تم معلوم کر رہے تھے نا کہ میری محبت کی نشانی کہاں ہے, تو یہی تمہارا بیٹا محدث مدینہ شیخ ربیعہ ہے. اور پتہ کیا کہا, جو تم نے کہا تھا 30,000 روپے کہاں خرچ کیے, تو بتایا میں نے اس کے دین پہ خرچ کر دیے, اس کو عالم بنا دیا, اس کو محدث بنا دیا, اس کو مفسر بنا دیا. شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا, یا اللہ میرا پیسہ اگر کہیں لگا ہے تو دین پہ لگا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے